یہ جو بغاوت ہے جو ان بلوچ سیپریٹسٹ کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس وقت بلوچستان کے اندر، اس کا حل کیا ہے، اس کا آخر سلوشن کیا ہے؟ اور یہ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرنگ بلوچ کی اگر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے جو ریاست کے خلاف جا رہی ہے، اس کی سزا تمام بلوچ قوم کو مت دیجیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کریں یا سیاسی حکومت ہے وہاں پہ وہ اس کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے شر پسند ہیں، باہر سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، باہر سے ان کو ایمونیشن ملتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ افغانستان سے بھی جو ہے ان کو اس قسم کی سپورٹ ملتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہمارا یہ اسپیشل ویلاگ ہے، یہ عام طور پہ جو میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے، اور ایشو ہے بیسکلی بلوچستان کا۔ بلوچستان میں جو پچھلے چند دنوں میں، چند ہفتوں کے اندر آپ نے ایک اپرائزنگ دیکھی ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح اسٹیٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق اسی سارے معاملے سے ہے، بلوچ انسرجنسی سے اس کا تعلق ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب اس کا حل کیا ہے، آخر اس چیز کو کس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ اب ہر شخص کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب وہاں پہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے آپ اس کو ریزالو کیجئے، مقامی آبادی جو ہے جو محسوس کر رہی ہے، جو وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کے مسائل کو حل کریں، تب جا کے ایشو جو ہے ریزالو ہوں گے۔ دوسرے ایک اور کاؤنٹر جو ایک آرگومنٹ آتا ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ جناب اس ساری چیز کو جو ہے وہ فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے جو ہے اسے ختم کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا نام و نشان کوئی نہ رہے۔ بیرونی طاقتیں ہیں، بھارت ہے، وہ اس میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جینون کوئی تحریک نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ اور یہ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس ساری چیز کو اگر ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، وہ میرے خیال میں ایک سائنٹیفک پراسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا، پرسپیکٹو ہے اس سارے معاملے کا، کہ جس طرح بلوچستان کے اس ایشو کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، بلکہ اور ہماری اس پہ رہنمائی جو ہے وہ فرمائی ہے عامر رانا صاحب نے۔ عامر رانا صاحب سے انہوں نے بیسکلی وہ کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر انسرجنسی، ان سارے معاملات کے اوپر، دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں، بڑے انالیٹیکل قسم کی جو ہے وہ ریسرچ ہمیشہ کرتے ہیں، تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ کل ان کا ڈان کے اندر بیسکلی ایک آرٹیکل آیا اور اس کا نام ہے کاؤنٹرنگ انسرجنسی، کہ یہ جو بغاوت ہے جو ان بلوچ سیپریٹسٹ کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس وقت بلوچستان کے اندر، اس کا حل کیا ہے، اس کا آخر سلوشن کیا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، ہم نے تھوڑا سا وہاں سے بھی ان سے رہنمائی لی ہے اور اس کو پھر تھوڑا سا ہم نے مزید اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے، تو یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریسنٹلی ایک نیریٹو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب بلوچستان کے حوالے سے کہ اسٹیٹ جو ہے اب اسے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک بیانیہ سامنے آیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غالباً یہ جملہ کہا تھا، جس کے بعد یہ کافی زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ یہ رائے ہے، دوسری جگہ پہ جو سیاسی وہاں کی فورسز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ آپس میں انگیج کر کے، گفت و شنید کر کے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی اس معاملے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگتا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کو فورس کے ذریعے جو ہے اسے ختم کیا جائے۔ آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب عام طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اپنے نیریٹو کو استعمال کرنے کے لیے یا اسے پروموٹ کرنے کے لیے اپنے پوائنٹس کو جو ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو چیز ان کے خلاف جا رہی ہو، مثال کے طور پہ دونوں سائڈس کی اگر ہم بات کریں کہ ایک جگہ پہ ماہرنگ بلوچ کی جماعت ہے یا بی ایل اے ہے، وہ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنس کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا، وہ غائب ہو گیا، وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ کی اگر بات کی جائے، مطلب مثال کے طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کریں یا موجودہ جو سیاسی حکومت ہے وہاں پہ وہ اس کی بات کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے شر پسند ہیں اور یہ صرف اور صرف صوبے کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا بیسک کاز کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے حوالے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، باہر سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، باہر سے ان کو ایمونیشن ملتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ہولی سولی جو ہے اس پوری صورتحال کو دیکھنا پڑے گا، ایک برڈ آئی ویو دیکھنا پڑے گا کہ ایکچوئل اصل سچویشن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے لگتے ہیں
کہ عام طور پہ یہ جو بھی تحریک چلتی ہے بلوچستان میں یا ایک بغاوت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اسے عام طور پہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کتاب کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، پاتھس ٹو وکٹری، اور اس کے جو آتھرز ہیں وہ ہیں کرسٹوفر پال، کولن پی کلارک، بیتھ گریل اور مولی ڈونیگن۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے۔ بیسکلی یہ کتاب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسکلی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی کہیں پہ بھی اگر بغاوت ہو تو اس بغاوت کو ختم جو ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بیسکلی ڈیٹیل انسرجنسی کیس سٹڈیز مختلف انہوں نے جو ہے وہ جو تقریباً 71 ایسی تحریکیں جو پوری دنیا کے اندر چلی ہیں اس کو انہوں نے اینالائز کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان اور جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ایک ایشو ہوا تھا 1971 کا، اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش بنا تھا، اس کو بھی ایک کیس سٹڈی کے طور پہ جو ہے اس کتاب کے اندر ذکر ہے کہ وہاں پہ بغاوت کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو ہیں وہ اور یہ تقریباً ورلڈ وار 2 سے لے کے دوسری جنگ عظیم سے لے کے 2010 کے درمیان مختلف 71 مختلف جو بغاوتیں ہوئی ہیں مختلف ممالک کے اندر، اس کا ذکر جو ہے اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ اب ہم نے اس کتاب کو جو تھوڑا سا جو اینالائز کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس کے اندر جو ہے بیسکلی کیا کیا کچھ کہا گیا ہے۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس میں سے اگر 17 میں سے 24 میں سے 17 جو ہیں ان کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے، 24 میں سے 17 جو تحریکیں ہیں ان کو بائی فورس ختم کیا گیا، ان کے اوپر پوری طرح طاقت کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ختم کیا گیا۔ اور اس میں لیکن میجورٹی جو ہے وہ جو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب زیادہ جو طاقت کا استعمال ہوتا ہے اس سے یہ تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ وہ دب ضرور جاتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ پھر سر اٹھا لیتی ہیں۔ یہ 71 مختلف تحریکوں کو آبزرو کرتے ہوئے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ 286 پیجز کی اس رپورٹ کے اندر جو ہے یہ جو کتاب کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف کسی ایک طریقہ کار کے ذریعے جو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صرف یہ کہا جائے جی طاقت کے استعمال سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو مختلف اور ذرائع بھی استعمال کرنے پڑیں گے۔ اس میں آگے چل کے پھر یہ لکھتے ہیں کہ 3 مختلف چیزیں ہیں کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو آپ کو فوکس میں لانا پڑے گا، تب جا کے یہ اس طرح کی تحریکیں یا بغاوت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو ایک چیز جو عامر رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں اور کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ان کو مٹیریل سپورٹ ملتی ہے وہ اس کو سب سے پہلے آپ نے کٹ آف کرنا ہے۔ مٹیریل سپورٹ سے مراد یہ ہے وہ مین پاور کی شکل میں ہو سکتی ہے، افراد کی شکل میں یعنی ہو سکتی ہے، کون جہاں کے جنگجو بن جاتے ہیں، کون لڑتے ہیں جا کے، کون سے افراد ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، گاؤں سے آ رہے ہیں، دیہات سے آ رہے ہیں، شہروں سے آ رہے ہیں یا دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں جو آ کے اس جنگ کو لڑتے ہیں، آپ کو اس کو کٹ آف کرنا پڑے گا۔ دوسرا اس کے اندر مثال کے طور پہ سپلائی لائن آپ کو ان کی کاٹنی پڑے گی۔ سپلائی لائن سے مراد جو ہے وہ ایمونیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ گولہ بارود ہو سکتا ہے، وہ ہر قسم کا جو آرمز اینڈ ایمونیشن، مثال کے طور پہ اس وقت ٹی ٹی پی کی جانب سے جو استعمال کیا جا رہا ہے آرمز اینڈ ایمونیشن، وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو امریکن فورسز جو اپنا سامان چھوڑ گئے تھے اس میں سے بہت سا سامان جو ہے وہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو کمپیریٹیولی اگر بلوچ جو بغاوت ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں، یہ جو آزاد بلوچستان کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ ڈیوائسز نہیں ہیں، وہ اتنا ماڈرن اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے موجود ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسے بھی کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کو یہ اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے، آپ کو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہم ویسے میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے آج سے چند دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم رینڈملی کہہ تو یہ دیتے ہیں کہ ان کو افغانستان سے سپورٹ ہے، ان کو بھارت سے سپورٹ ہے، لیکن اس سپورٹ کو کٹ آف کرنے کے لیے آخر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی کمٹمنٹ اینڈ موٹیویشن، اگر آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے، بد دلی کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ خود اپنے دماغ میں کنفیوزڈ ہیں کہ آپ نے اس بغاوت کے اس تحریک کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اگر آپ کا پلان آف ایکشن ہی کوئی کلیئر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ آپ کا دماغ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس بغاوت کو ختم کس طرح کرنا ہے، اور اس کا ایک پورا روڈ میپ جو ہے آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے۔ 1 مہینے کے بعد یہ ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہم یہ کریں گے، 1 سال کے بعد ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، 3 سالہ ٹارگٹ، 5 سالہ ٹارگٹ اور 10 سال ٹارگٹ۔ یہ اس طرح کر کے آپ ٹارگٹ اپنا سیٹ کریں گے تو پھر یہ بغاوتیں جو ہیں وہ اس طرح ختم ہوگی۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے،
آپ کو حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کا اپر ہینڈ ہے یا آپ کا لوور ہینڈ ہے, آپ کے لیے مشکلات ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کم از کم فلیکسیبل رکھ سکیں. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو ہے اپنے لیے مت بنائیے کہ بس یہ جو میں نے سوچ لیا میں نے اسی طرح ہی کرنا ہے. اگر میں نے فار ایگزامپل ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم ان کو جو ہے وہ کڑے احتساب کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ نپٹیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت یہی سلسلہ چلتا رہے. انگیج بھی کریں ان کے ساتھ بات چیت بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر ایک اور چیز آگے چل کے اس کتاب کے اندر اور یہ کالم کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چند ایسی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, کسی بھی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں, انہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ کلیکٹیو پنشمنٹ مت دیجیے. کلیکٹیو پنشمنٹ سے مراد ہے کہ اگر چند افراد نے, آبادی میں سے چند افراد نے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے یا وہ ریاست کے خلاف جا رہے ہیں تو سب کو اس کی سزا مت دے دیجیے. یعنی پوری کی پوری بلوچ قوم جو ہے, اگر بلوچستان کے اندر بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن فرنٹ کے نام سے آرگنائزیشنز ہیں, یا جس طرح مہرنگ بلوچ کی اگر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے جو ریاست کے خلاف جا رہی ہے, اس کی سزا تمام بلوچ قوم کو مت دیجیے, ساری آبادی کو مت دیجیے, تمام شہروں کو, گاؤں دیہات کو, سب کو ایک ہی سزا مت دیجیے. صرف ان مخصوص افراد کو وہ سزا ہونی چاہیے جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی کرپشن اور یہ جو ہے اور آپ کی گورننس جو ہے وہ سب سے بہتر ہونی چاہیے. کرپشن کسی صورت جو ہے یہ نہ ہو کہ جناب اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس علاقے میں اگر آپ بغاوت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جائے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ چند ایسے افراد جو ہیں, چاہے وہ وہاں کے حکمران ہو یا کوئی بھی ہو, وہ جناب پتہ لگے وہ پیسے کم بنانا شروع ہو گئے. تو اس قسم کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم ہونی چاہیے. گورننس آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ جی آخری آبادی تک جو ہے وہ آپ کی ہوئی گورننس جو ہے وہ وہاں تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز وہ آگے لکھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کسی آپریشن کا آغاز ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اسٹڈی 71 مختلف جو آپریشنز ہوئے ہیں یا تحریکیں چلی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو آپریشنز ہوئے ہیں, یہ اس کی بیسکلی بات ہو رہی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ اس قسم کا کوئی عمل چل رہا ہے تو اس کو دبانے کے لیے آپریشن بھی لمبا کر دیا جاتا ہے, جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, جلدی بھی یہ چیز ختم کی جا سکتی ہے, لیکن ڈیلیبریٹلی کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگ کچھ پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یا پھر وہ ایڈ مل رہی ہوتی ہے یا وہ اور کوئی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں یا پبلک سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. عام طور پہ کئی دفعہ اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان, جس طرح آپ اکثر اگر آپ دیکھیں تو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پاکستان اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ انڈین پولیٹیشینز جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ بارڈر کے اوپر جا کے حرکت کرتے ہیں تاکہ پبلک کے اندر جو ہے وہ سپورٹ مل سکے. بیسکلی اس کا یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پبلک کی سمپتھی گین کرنے کے لیے خاطر جو ہے وہ آپریشن کو بلا وجہ بڑھا دیا جائے. اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ڈپینڈنس ہے کہ آپ اس تحریک کے اگینسٹ جو ہے وہ اگر کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو اس کا کہیں یہ صرف مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ جی چونکہ ہمیں باہر سے ایڈ ملتی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ مزید بڑھاتے جائیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جناب ایکسٹرا فورس نہیں استعمال کرنی, مطلب جتنی ضرورت ہے اتنی ہی فورس استعمال کی جانی چاہیے. ایسا امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ جناب چونٹی کو مارنے کے لیے بم کا استعمال ہو رہا ہے, مطلب یہ کام بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کیونکہ لوکل آبادی جو ہے وہ اس پہ آپ کی مخالفت کرے گی کہ جناب یہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی حکومتی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یا اسٹرکچرز ہیں آپ کی گورنمنٹ کے, مثال کے طور پہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, اور اس کے بعد صوبائی حکومت کے انڈر جو ہے وہ ضلعی حکومتیں یا وہاں کے کمشنرز یا بیوروکریسی, ان کی آپس میں فنکشننگ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوکل آبادی کے جو بیوروکریسی ہے وہ کچھ اور کام کر رہی ہے اور صوبائی حکومت کا منہ کسی اور طرف ہے, وفاقی حکومت کا منہ کسی اور طرف ہے. اس کے بعد لیویز, ایف سی, فوج, ان سب کی کوارڈینیشن بھی آپس میں اکٹھی ہونی چاہیے. جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن بھی جو ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے, تب ان چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جناب وہ تمام چیزیں ایک جمہوری اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے, وہ تمام تنظیمیں جو جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں, وہاں سے اگر لوگ گوریلا وارفیئر کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں یا وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ حمایت کرنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ جا کے ہتھیار اٹھا رہے ہیں. تو ریاست کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ڈیوریشن دیکھی گئی ہے اس ساری چیز کے اندر, یہ مختلف جو 71 مختلف تحریکیں چلیں, اس کے اندر جو ڈیوریشن دیکھی گئی اس میں سب سے کم جو چھوٹی ڈیوریشن رہی وہ 9 مہینے رہی. بنگلہ دیش کی 1971 کی جو تحریک تھی اس کا عرصہ سب سے کم رہا. لیکن گوئتہ مالا کے اندر جو ہے وہ سب سے لمبی 35 سال تک وہ تحریک چلتی رہی گوئتہ مالا کے اندر, اور وہ 1960 سے لے کے 1996 تک جو ہے وہ تحریک چلتی رہی. لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے ان کی اگر ایوریج اٹھائی جائے تو تقریباً 128 مہینے عام طور پہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ چلتی ہیں. اب 128 مہینے کا مطلب ہے رفلی اباؤٹ 10.5 سال. ایک تحریک کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو تقریباً 10.5 سال جو ہے وہ تحریک چلتی ہے. اس کے بعد 1971 میں جو کچھ ہوا ایسٹ پاکستان میں یا بنگلہ دیش کے, اس کا وہ ذکر کرتے ہیں اس رپورٹ کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ غلطیاں یہی تھی کہ پولیٹیکل مینڈیٹ جو تھا جس کا بنتا تھا ان کو دیا نہیں گیا, اور وہاں پہ بھی ایکسیسو فورس جو ہے بہت زیادہ طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ بگڑ گئے. اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں ماضی کے اندر 1972-78 کے درمیان بھی جب ایک تحریک چلی تھی, اور اس وقت وہ بلوچ لبریشن فرنٹ کی جانب سے چلائی گئی تھی, اس وقت بھی ریاست نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا تھا اور اسے ختم کر دیا تھا. اس ساری چیز کو ختم کر دیا تھا, اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا تھا اس تحریک کو. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد جب آپ نے کنٹرول کر لیا تھا, آپ کا اپر ہیڈ آ گیا تھا, تو وہاں پہ جمہوری قوتوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. جمہوری جو آپ کے ادارے ہیں, یعنی کہ الیکشنز کا جو پروسیس ہے یا لوگوں کے منتخب جو افراد ہیں, ان کو ایکچولی لایا جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے, اور لوگوں کا احساس محرومی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا. اگر آپ ٹائم اٹھا کے دیکھیں 1972 سے لے کے 78 تک, اس کے چند سالوں کے بعد ہی جو ہے آپ خود افغان وار کے اندر چلے گئے, اور بلوچستان اور آپ جانتے ہیں کے پی جو ہے وہ ویسے ہی افغان بارڈر کے ساتھ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوا. آگے چل کے سب سے امپورٹنٹ بات وہ لکھتے ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ اس قسم کی جو تحریکیں ہیں اگر آپ نے ان کو ختم کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کا آنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ اپنے جو حکمران ہیں ان کو وہ خود چوز کریں, ان کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرے, کرپشن اس کے اندر نہ ہو, دھاندلی اس کے اندر نہ ہو, لوگوں کی مرضی ہے وہ جس کو بھی منتخب کرنا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں, اور ایسے لوگوں کو آنے دیں پھر اسمبلی کے اندر, ان کو اسمبلی کے اندر آنے دیں, انہیں سسٹم کا حصہ بننے دیں, رادر دین ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نہ آنے دیں اور ان کی جگہ کٹ پتلیوں کو لا کے بٹھا دیں, اور وہ کٹ پتلیاں جو ہیں اس کے بعد جن کا کوئی کنیکشن نہ ہو لوکل آبادی کے ساتھ, اس کا صرف اور صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ پہلے صورتحال یہ تھی جو 1972 سے 78 والی جو بلوچ لبریشن فرنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس میں فرق یہ تھا کہ اس وقت ایران جو تھا وہ پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ سپورٹ نہیں ہے, بلکہ یہ جو BLA اور BLF جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایران سے سپورٹ ملتی ہے, یا انہوں نے وہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں, یا ہر قسم کی سپورٹ جو ہے ان کو ایران سے ملتی ہے. اور صرف ایران سے نہیں بلکہ ہم تو خود اس بات کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ افغانستان سے بھی جو ہے ان کو اس قسم کی سپورٹ ملتی ہے. بلکہ ایز میٹر آف فیکٹ یہ تو پریس کانفرنس میں بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے اس سانحے کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے ان کے بعد میں جب ٹریسنگ ہوئی ہے تو پتہ لگا ہے ان کو افغانستان سے جو ہے وہ یہ معاملات مل رہے تھے, ان کو سپورٹ مل رہی تھی. تو اگر آپ نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹس کو ہی رکھنا ہے تو پھر حالات جو ہے وہ بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.